اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، کل گزشتہ ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ ایک طرف فرعون کا پلان تھا اور ایک طرف اللہ رب العزت کی تقدیر تھی اور اللہ کا پلان تھا۔ فرعون بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کروا رہا تھا، عورتوں کو زندہ چھوڑ رہا تھا اور بنی اسرائیل کو کمزور کر رکھا تھا۔ ادھر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ان لوگوں پر احسان کریں جن کو زمین میں کمزور سمجھا گیا تھا، اور ہم ان کو پیشوا بنائیں، سردار بنائیں اور ان کو ان کا قائم مقام بنائیں۔ یہ اللہ رب العزت کی مشیت تھی۔ فرعون چاہتا کچھ تھا اور اللہ کا کرنا کچھ تھا۔ اسی لیے یہاں سے علماء کرام نے ایک مسئلہ نکالا ہے، عارفین نے ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ کمزور ہونا، مظلوم ہونا خود موجب التفات و نصرت الہی ہے، یعنی آدمی کا کمزور ہونا اللہ رب العزت کی مدد اور اللہ رب العزت کی توجہ کا سبب ہے۔ اسی لیے مجھے وہ ایک روایت یاد آتی ہے کہ تنصرون وترزقون بضعفائکم، تمہاری مدد کی جاتی ہے، تمہیں رزق دیا جاتا ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے۔ لہذا تمہارے گھر کے اندر اگر بڑے بوڑھے ماں باپ ہو یا کوئی کمزور بھائی ہو یا لڑکا ہو، اس کو کمزور اور ہلکا نہ سمجھا جائے۔ ہاں، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی مدد ان کمزوروں کے ذریعے، کمزوروں کے طفیل میں ہوتی ہے۔ تنصرون، تمہاری مدد کی جاتی ہے، وترزقون، اور تمہیں رزق دیا جاتا ہے، بضعفائکم، تمہارے کمزوروں کی وجہ سے۔ اس لیے آدمی کبھی یہ نہ سوچے کہ میں کما کے کھلا رہا ہوں، ماں باپ کو کھلا رہا، یہ سوچ رہا ہے کہ میں کما کے کھلا رہا ہوں۔ ارے تجھے روزی دی جا رہی ہے ان بڑے بوڑھوں کی برکت سے، کتنی بلائیں تیری ٹلتی ہوگی ان بڑے بوڑھوں کی برکت سے۔ تو یہ بزرگوں نے لکھا کہ کمزور ہونا، مظلوم ہونا، یہ اللہ کی مدد کا سبب ہے۔ یہیں پر ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ ظلم کرنا اللہ کے نزدیک ایک بہت بڑا ایک سنگین جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ کسی کو ہلکا سمجھنا اور کسی کی کمزوری یا کسی کی مجبوری کا غلط فائدہ اٹھانا اور اس کو دبانا، اس کا نقصان پہنچ کے رہتا ہے۔ تفسیر روح البیان کے اندر
ظلم کے بارے میں بڑی تفصیل سے باتیں لکھی ہے. چنانچہ تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہے کہ الظلم یجلب النقم ویسلب النعم، ظلم کرنا بدبختی کو لاتا ہے، پریشانی کو لاتا ہے، مصیبت کو لاتا ہے اور نعمتوں کو چھین لیتا ہے. اور آگے لکھتے ہیں دعوتان ارجو احداہما کما اخشى الاخرى، دو دعائیں ایسی ہے کہ جس میں ایک کے قبول ہونے کی میں امید رکھتا ہوں اور دوسرے سے مجھے ڈر لگتا ہے. دعوت مظلوم اعنتہ و دعوت ضعیف ظلمتہ، اس مظلوم کی دعا جس کی میں نے مدد کی تھی اور اس کمزور کی دعا جس پر میں نے ظلم کیا تھا. یہ دو دعائیں، کسی مظلوم کی آپ نے مدد کی ہے، اللہ رب العزت آپ کی ایسے موقع پہ مدد کرے گا اور ایسی غیبی اللہ تعالیٰ آپ کی تائید کرے گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ کس نیکی کا مجھے عوض مل رہا ہے. اور کسی کمزور کو آپ نے دبایا ہوگا، ظلم کیا ہوگا، تو اس سے بھی آدمی کو ڈرنا چاہیے، وہ ڈرنے کی چیز ہے. علماء کرام نے تفسیر روح البیان میں لکھا کہ اسرع الخیر ثوابا صلۃ الرحم واعجل الشر عقوبۃ البغی، جو نیکی آپ کرتے ہو ان ساری نیکیوں میں جلدی سے جلدی جو ثواب دلانے اور بدلہ دلانے والی چیز ہے وہ رشتہ داری کو جوڑنا ہے، رشتوں کو سنبھالنا ہے. اور وَأَعْجَلُ الشَّرِّ عُقُوبَةُ الْبَغْيِ، اور ساری برائیوں میں جس کی سزا جلدی ملتی ہے وہ ظلم ہے، وہ زیادتی ہے. ہاں، شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عراق کے اندر ایک ظالم آدمی نے یہ خبر پائی کہ ایک مسکین کسی گھر کے نیچے سے کہہ رہا تھا تو ہم بردرے ہستی امیدوار، پس امید بر در نشینہ برار، تو بھی کسی ہستی کے دروازے سے امید رکھتا ہے، تو بھی کسی ذات سے امید رکھتا ہے، لہذا تجھے بھی چاہیے کہ جو تجھ سے نیچے ہے ان کی امیدوں کو پوری کر. نخواہی کہ باشد دلت درد مند، دلے درد مندہ براور زبن، تو چاہتا ہے کہ تیرا دل تکلیف میں نہ جاوے تو تو بھی تکلیف زدہ لوگوں کے دل آوری کر. ہاں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ پریشان نہ ہو تو آپ پریشان لوگوں کی پریشانیوں کو دور کیجیے. تحمل کن اے ناتواں از کوی کہ روزے توانا تر ازوے شوی، اے کمزور آدمی تو برداشت کر، آج طاقتور سے تجھے جو تکلیف پہنچ رہی ہے تو تھوڑا صبر کر لے، اس لیے کہ ایک دن وہ آئے گا کہ تو اس سے زیادہ طاقتور ہو جائے گا. لبے خشک مظلوم را گو بخن کہ دندان ظالم بخواہند کن، مظلوم کے سوکھے ہونٹ کو کہو کہ وہ ہنسے، اس لیے کہ ظالم کے دانت اس کو بالکل کن کر دیا جائے گا، اس کے اندر سے کاٹنے کی جو طاقت ہے اس کے دانت توڑ دیے جائیں گے، اکھاڑ دیے جائیں گے. تو میرے عزیزو، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو ظلم ہے یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے. اسی لیے امام رازی رحمت اللہ علیہ نے ایک مقام کے اوپر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی غیر مسلم کی حکومت کو تو چلا لیتا ہے لیکن ظالم کی حکومت کو نہیں چلنے دیتا. اللہ تعالیٰ ظالم کی حکومت کو ختم کر دیتا ہے. تو یہ فرعون کا قصہ ہے. اللہ رب العزت نے اس کو ایک لمبی عمر دی تھی، اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، اپنے آپ کو خدا کہہ دیا تھا، اس پہ اس کی پکڑ نہیں آئی جلدی، لیکن جب اس نے ظلم کیا اللہ تعالیٰ نے اس کی جلدی سے پکڑ کی. اس لیے بعض بادشاہوں کے بارے میں المستطرف کے اندر لکھا ہے کہ
ان لوگوں نے اپنے بسترے کے اوپر یہ بات لکھی تھی، لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا فالظلم مصدره يفضي الى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمی۔ جب تو قدرت میں ہو، جب تو پاور میں ہو تو تو کبھی بھی ظلم مت کر، اس لیے کہ ظلم کا انجام شرمندگی تک پہنچا دیتا ہے۔ جب اللہ نے تمہیں پاور دیا ہے، اب یہ پاور اپنی اپنی حیثیت سے ہوتا ہے، اپنی اپنی حیثیت سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر پرائم منسٹر ہے تو اس کے نیچے اس کی رعایا ہے، گھر کے اندر باپ ہوتا ہے، اس کے نیچے بیوی بچے آتے ہیں، ساس کی ماتحتی میں پتو آتی ہے جس کو بہو کہتے ہیں ہماری زبان میں۔ یہ ایک سلسلہ ہے، اگر آپ نے کسی پر ظلم کیا ہے تو آپ کو کوئی دوسرا ملے گا؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس بات کا خیال رکھو کہ آپ سے کسی کی دل شکنی نہ ہو، کسی کا دل نہ ٹوٹنے پائے، اس کا خیال رکھو۔ اس لیے کہ آج ہمیں پاور کسی پر حاصل ہے تو کل قیامت کے میدان میں اللہ تعالی اس آدمی کو پاور دے دے گا۔ ہاں، اسی لیے تفسیر روح البیان کے اندر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک مقولہ لکھا ہے، جس کے اندر فرماتے ہیں کہ یوم المظلوم علی الظالم اشد من یوم الظالم علی المظلوم، ظالم کے اوپر مظلوم کا جو دن ہوگا وہ زیادہ سخت ہوگا اس دن سے جس دن ظالم کا مظلوم کے اوپر پاور ہوگا۔ یعنی مظلوم کو ظالم جتنا ستا رہا ہے، اس مظلوم کو جو تکلیف پہنچ رہی ہے اور کلفت آ رہی ہے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ اتنا زیادہ سخت نہیں ہے۔ جس دن اللہ رب العزت مظلوم کو پاور دے گا ظالم کے اوپر، وہ زیادہ سخت ہوگا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے۔ خیر، کہ بات یہ چل رہی تھی کہ ظلم بہت بری چیز ہے۔ وہ بادشاہ نے اپنے بستر کے اوپر یہ لکھوایا تھا، لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا فالظلم مصدره يفضي الى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمی۔ تیری آنکھیں سو رہی ہے اور مظلوم بیدار ہے، وہ تیرے خلاف دعا کر رہا ہے اور اللہ کی آنکھیں سوتی نہیں ہے۔ ہاں، جس وقت بھی مظلوم اللہ کو پکارے گا اور اللہ سے کہے گا، اللہ رب العزت فوراً اس کی مدد کرے گا۔ اسی لیے واقعات کی تاریخ کے اندر واقعات آتے ہیں۔ غور کا ایک امیر تھا، غور ایک جگہ کا نام ہے، اسی سے غوری بنا ہے۔ غور کا جو امیر تھا، ایک مرتبہ ایک آدمی وہاں سے گزرا اس کے راستے سے، تو غور کے امیر نے اس گزرنے والے آدمی کا مال زبردستی چھین لیا۔ یہ آدمی سلطان مسعود غزنوی کے پاس پہنچا، سلطان مسعود غزنوی سے شکایت کی کہ میں راستے سے گزر رہا تھا تو غور کے امیر نے میرا سارا مال چھین لیا۔ اس سلطان مسعود غزنوی نے ایک خط لکھا غور کے امیر کے نام کہ اس آدمی کا پورا سامان جتنا بھی آپ نے لیا ہے واپس کر دیا جائے۔ وہ شخص جب شاہی فرمان لے کر گیا
تو غور کے امیر نے اس کو دیکھا، دیکھتے ہی اس کے غصے کے مارے بدن آگ ہو گیا اور حکم دیا کہ اس شخص کو تماچے مارے جائے، تھپڑ رسید کیے جائے، جب تک یہ پورا خط پڑھتا رہا وہاں تک مارا جائے۔ ادھر اس کا خط پڑھنا پورا ہوا، ادھر تھپڑ بند ہوئی، اور امیر کے حکم سے اس کو غور کے باہر نکلنے کا حکم دیا کہ اس شہر سے نکل جاؤ۔ بیچارہ لوٹا اور پھر غزنین پہنچا۔ سلطان مسعود غزنوی کے پاس جا کے پھر شکایت کی کہ غوریوں نے میرے ساتھ اس طرح کی بدسلوکی کی ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ امیر غور کے نام ایک اور حکم لکھا جائے اور دھمکی دی جائے کہ اگر تو نے اس شخص کا مال اسے واپس نہ کیا تو ہم بذات خود آئیں گے اور اس حرکت کا مزہ اچھی طرح چکھائیں گے۔ مظلوم شخص جانتا تھا کہ اس کے پاس جانے سے پھر وہی گت بنے گی کہ وہ اور زیادہ میرے ساتھ بدسلوکی کرے گا اور پٹائی کرے گا، اس لیے اس آدمی نے عرض کیا کہ بادشاہ سلامت، اگر حضور کا فرمان مختصر سے کاغذ پر لکھا جائے تو بہتر ہے، کیونکہ کاغذ قیمتی چیز ہوتا ہے اور مجھے ڈر ہے کہ اس کے بارے میں حضور کو 20 فرمان بھیجنے پڑیں گے اور کاغذ خرچ ہوتا رہے گا۔ بادشاہ کو بہت رنج ہوا۔ اسی وقت سلطان مسعود غزنوی اپنی فوج کو لے کر غور کی طرف گیا اور اس شخص کا مال دلوا کر اس امیر کو قتل کر کے واپس ہوا۔ تو یہ ظلم ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العزت ظالم کو دیر سویر سزا دیتا ہے۔ حضرت مجاہد کے حوالے سے المستطرف میں لکھا ہے کہ جہنمیوں کے اوپر اللہ تعالی کھجلی کو، خارش کو مسلط کر دے گا، یعنی جہنم والے اس کو اپنے بدن کو کھجاتے رہیں گے، اتنا کھجائیں گے کہ ان کا ہڈی نظر آنے لگے گی، اوپن ہو جائے گی ہڈی۔ کہا جائے گا کیا تم کو یہ تکلیف دے رہی ہے، یہ کھجانا اور تمہاری ہڈی جو کھل گئی ہے وہ تکلیف دیتا ہے کہ نہیں؟ وہ کہیں گے کہ اللہ کی قسم بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ تو ان سے کہا جائے گا ھذا بما کنتم تؤذون المؤمنین، یہ سزا ہے اس تکلیف پہنچانے کی جو تم ایمان والوں کو پہنچایا کرتے تھے۔ آج میرے عزیزو، ہم اپنے بارے میں سوچیں، ہم سے اپنے ماتحتوں کے ساتھ کتنا ہو جاتا ہے۔ مائیں اور بہنیں اپنے بارے میں سوچیں کہ اپنی جو بہو ہوتی ہے اس کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہوتا ہے، اور بعض بہو ایسی ہوتی ہے کہ جو ساس کو ستاتی ہے، اور بعض ساسیں ایسی ہوتی ہیں۔ تو ہر ایک اپنے اپنے موقع کا اور پاور کا فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن یاد رکھو یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اس دنیا کے بعد اللہ نے دوسری دنیا بھی رکھی ہے، تو اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت پورا حساب جوں کا توں کرنے والا ہے۔ اس لیے اس دن کے آنے سے پہلے سنبھل جانا چاہیے۔ اگر کسی کو ہم نے ستایا ہو اور وہ گزر گیا ہو تو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ میں نے فلانے کو ستایا تھا، وہ دنیا میں نہیں ہے تو اس کو جنت عطا فرما دے، اور اگر دنیا میں ہے تو اس کو مجھ سے راضی کر دے، اس لیے کہ دنیا کی تکلیف تو آسان ہے، مرنے کے بعد کی جو تکلیف آنے والی ہے وہ ناقابل برداشت ہوگی۔ خیر بات بہت آگے جا پہنچی۔ ظلم تو فرعون کی طرف سے ہو رہا تھا، لیکن اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ تھا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، اور ہم احسان کرنا چاہتے تھے ان لوگوں کے اوپر جن کو زمین میں کمزور سمجھا گیا تھا۔ کیا احسان کرنا چاہتے تھے؟ کہ ایک تو یہ ہے کہ فرعون کے ظلم سے ان کو نکالا جائے، اور
دوسرا یہ تھا کہ ان کے بچوں کو جو قتل کیا جا رہا ہے اس سے بھی اس کو جو خدا بنا کے رکھا تھا اس سے نکالا جائے۔ الغرض اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ تھا کہ میں ان کے اوپر احسان کروں۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت منان ہے۔ منان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے۔ بعض روایات میں نے مستدرک حاکم کے اندر الحنان والمنان بھی دیکھا ہے اللہ کے ناموں کے اندر۔ منان کہتے کس کو ہے؟ هو المعطی ابتداء من غیر ان یطلب عوضا۔ منان اس ذات کو کہتے ہیں جو بغیر مانگے، بغیر کسی بدلے کے ایسے ہی دے دے، بغیر مانگے دے دے، ابتداء دے دے، اس کو کہتے ہیں منان۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم احسان کریں گے، انعام کریں گے ان لوگوں کے اوپر جن کو زمین میں کمزور سمجھا گیا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسے لوگوں کی بڑی قیمت ہے، ایسے لوگوں کی جن کی دنیا میں کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ ہاں وہ دیندار ہوتے ہیں لیکن چپکے ہوتے ہیں، اللہ سے ان کا دل جڑا ہوا ہوتا ہے، لوگ ان کو ہلکا سمجھتے ہیں، معاشرے میں ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ ارادہ کیا تھا کہ ہم احسان کریں ان لوگوں کے اوپر جن کو زمین میں کمزور سمجھا جا رہا تھا۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ان کو پیشوا بنائیں، امام اور سردار بنائیں، اور ان کو وارث بنائیں۔ جو کچھ بھی فرعون اور فرعون کی قوم جو کچھ بھی چھوڑ کے جاوے، کہا اس کا مالک ہم ان کو بنا دیں۔ یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ تھا۔ یہ ائمہ کا لفظ جو ہے وَنَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً، ہم ان کو امام اور سردار بنائیں۔ کس چیز کا؟ ائمۃ جمع ہے امام کی۔ امام اس کو کہتے ہیں جس کی پیروی کی جائے، جس کی اقتداء کی جائے دین کے معاملے میں۔ بعض علماء کرام نے اس کی تفسیر، جیسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خیر کے لیڈر اللہ نے فیصلہ کیا، اللہ نے ارادہ کیا کہ ہم ان کو خیر کے لیڈر بنائیں۔ اور مجاہد فرماتے ہیں کہ دعاتن الی الخیر، ائمہ بنائے کا مطلب یہ کہ خیر کی طرف دعا کرنے بلانے والے ہو، خیر کی طرف داعی بنے۔ اور حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ارادہ تھا کہ ان کو گورنر اور بادشاہ بنائے، اور یہ ہوا، اللہ نے پورا کیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم تم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جبکہ اس نے تمہارے اندر نبی بنائے۔ کتنے نبی بنائے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں بقول صاحب کشف الاسرار کے 1000 نبی بنی اسرائیل میں سے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں 1000 نبی صرف بنی اسرائیل میں سے آئے، اور ان کو بادشاہ بھی بنایا۔ یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ چیز عطا فرمائی جو پہلے عالمین میں سے کسی کو عطا نہیں کی۔ خیر یہ ائمہ کی تفسیر ہے۔ اس آیت کریمہ میں فرعون کی تدبیر کے مقابلے میں
تقدیر الہی کے سامنے خائب اور خاسر ہونا واضح ہوتا ہے، بلکہ فرعون اور اس کے سب درباریوں کے انتہائی درجے کے بیوقوف ہونا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اندھا بنانے کا ذکر ہے۔ کیسے؟ وہ آگے چل کے بات آئے گی کہ موسیٰ علیہ السلام جن بچوں کو فرعون قتل کر رہا تھا اور جس بچے کے ہاتھ میں اس کی حکومت جانے والی ہے وہ اسی کے گھر میں پلتا ہے، اور یہ اللہ کی قدرت ہے میرے عزیزو کہ دشمن کے گھر کے اندر اللہ تعالیٰ پالتا ہے۔ ایک شاعر نے کہا ہے، اذا المرء لم يخلق سعيدا تحيرت عقول مربيه وخاب المؤمل فموسى الذي رباه جبريل كافرا وموسى الذي رباه فرعون مرسل۔ جب انسان نیک بخت پیدا نہیں ہوتا تو اس کی تربیت کرنے والوں کی عقلیں حیران ہو جاتی ہے اور امیدیں بیکار ہو جاتی ہے۔ وہ موسیٰ جس کی تربیت جبریل امین نے کی وہ کافر ہوا، اور وہ موسیٰ جس کی تربیت فرعون نے کی وہ نبی بنے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ جو کرنا چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، وہ اتنی طاقت والا ہے کہ ایک طرف موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ہاتھوں پال رہے ہیں، اس کے گھر میں دشمن کے گھر میں پال رہے ہیں، اور ان کو جو ایک ماحول ہے فرعون کے گھر کا وہ ایک دوسرا ماحول ہے، لیکن اللہ ان کو نبی بناتے ہیں۔ اور دوسرا موسیٰ جس کو جبریل امین پرورش کر رہے ہیں وہ کافر ہوتا ہے۔ بڑی لمبی داستان ہے جس کے اندر ایک عورت ایک دریائی جہاز کے اندر سوار ہوتی ہے، طوفان کے اندر جہاز برباد ہو جاتا ہے، ایک عورت حاملہ ہے، پیٹ میں بچہ ہے، اور ہوائی جہاز کی ایک پٹیا کے اوپر لکڑی کے اوپر جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت اس عورت کے پیٹ سے بچہ عطا فرماتا ہے۔ اب اس عورت کا بھی انتقال ہو جاتا ہے اور اس بچے کو ایک غار کے اندر بڑا کیا جاتا ہے، جہاں پہ جبریل امین دودھ کا، شہد کا یہ سب انتظام کرتے ہیں، پابندی سے اس کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، بڑا ہو رہا ہے۔ جبریل امین جس کی پرورش کے اوپر مامور ہیں، یہ موسیٰ آگے چل کے سامری بنتا ہے اور گائے کی پوجا شروع کرواتا ہے، لیکن یہاں موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پل کے بھی نبی بنائے جاتے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے یہ سامری کا قصہ نقل کیا ہے۔ انہوں نے یہ قصہ بیان کیا ہے کہ سامری کی ماں نے بھی فرعون کے ڈر سے اپنے بیٹے کو جنگل میں رکھ دیا تھا۔ میں نے بعض جگہوں پہ وہ دریا والا قصہ سنا ہے، لیکن یہاں ابن جریر کے حوالے سے، ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ابن جریر نے نقل کیا کہ سامری کی ماں نے فرعون کے ڈر سے اپنے بیٹے کو جنگل کے غار میں رکھ دیا تھا اور اوپر سے بند کر دیا، کبھی کبھی خبر گیری کے لیے جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو اس کی حفاظت اور غذا دینے پر مامور کیا۔ ایک انگلی پر شہد لاتے تھے، ایک پر مکھن لاتے تھے، ایک پر دودھ لاتے تھے، لیکن آخر میں چل کر وہ گائے کی پوجا شروع کرواتا ہے۔ اور ادھر موسیٰ علیہ السلام ہے کہ فرعون کے یہاں بڑے ہو کر بھی، پرورش پا کر بھی اللہ کے نبی بنائے جاتے ہیں۔ خیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ارادہ کیا تھا، ہم چاہتے تھے کہ احسان کریں ان لوگوں پر جن کو زمین کے اندر کمزور سمجھا گیا، اور ہم ان کو سردار بنائیں اور ان کو وارث بنائیں۔ وارث کا مطلب یہ ہے
اصل تو کہ کوئی آدمی جو چھوڑ کر جاتا ہے، دنیا سے اگر گزر جاتا ہے، اس کا جتنا بھی مال چھوٹا ہوا ہے اس کے سارے رشتہ دار اس کے وارث بن جاتے ہیں، اس کے مالک بن جاتے ہیں۔ آج تو میراث کا مسئلہ ایسا ہو گیا کہ لوگ نماز کے مسئلے پوچھتے ہیں، صدقہ زکوٰۃ کے مسئلے پوچھتے ہیں، لیکن میراث کے بارے میں نہیں پوچھتے، اس لیے کہ اس کی تو فکر ہے ہی نہیں۔ حالانکہ یاد رکھیں اس بات کو کہ یہ ظلم ہے، یہ بھی ایک قسم کا ظلم ہے۔ حقدار کو حق نہ دینا، یہ حق تلفی کرنا، یہ ظلم ہے۔ کسی کی زمین دبا لینا، کسی کے گھر کے حصے کو دبا لینا، یہ ساری چیزیں ظلم کی فہرست میں آئے گی۔ اصل میں الظلم وضع الشیء فی غیر محلہ، ظلم کے معنی یہ ہے کہ چیز کو اس کی دوسری جگہ پہ رکھنا، جو جگہ ہے اس کی وہاں نہ رکھنا۔ بھئی جو مال جس کا ہے اس کو دے دینا چاہیے، وہ اس کا حق ہے، دے دو، اب اس کو جو کرنا ہو کرے۔ لیکن آج اللہ ہمیں معاف فرمائے، اور حدیث میں بھی ہے کہ سب سے پہلے جو علم اٹھا لیا جائے گا وہ میراث کا علم اٹھا لیا جائے گا، کیونکہ علماء سے پوچھیں گے نہیں، جب پوچھیں گے نہیں تو علماء استعمال، جب پوچھیں گے تو بھی یاد رہے گا، جب پوچھیں گے نہیں تو یاد کیسے رہے گا؟ تو اصل میں وارث تو جو ورثہ کہتے ہیں وہ یہیں سے، میراث کے اصل معنی وارث کے معنی مالک کے ہوتے ہیں۔ تو جو مرنے والا چھوڑ کے جاتا ہے اس کے رشتہ دار اس کے مالک بن جاتے ہیں، اس میں کوئی کسی کے کہنے کی یا کسی کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہو گئے ہیں۔ اب ان کو نہ دینا یہ ظلم کے اندر داخل ہے۔ آدمی کو اس کی فکر ہونی چاہیے کہ کسی کا حق میرے ذمے نہ رہے، کسی کا حق میرا اگر رہے گا تو ٹھیک ہے میں معاف کر دوں گا، لیکن کسی کا حق میرے ذمے نہیں رہنا چاہیے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، یہاں پہ سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر بنی اسرائیل کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیوں ہوا؟ تو آج میں دیکھ رہا تھا تفسیر مظہری، اس تفسیر مظہری کے اندر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تفصیلی روایت ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل نے بھی اللہ کے بہت سارے احکام چھوڑ دیے تھے۔ بھلی بات کا حکم دینا، بری بات سے روکنا، اللہ تعالیٰ کے احکام کے اندر چیٹنگ کرنا، یہ کام ان کی طرف سے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو مسلط کیا۔ یہ بات یاد رکھو، اعمالکم امالکم، تمہارے جیسے عمل ہوں گے ایسے تمہارے اوپر گورنر ہوں گے۔ اگر گورنر ظالم ہے تو یاد رکھو کہ ہماری کہیں کوتاہی ہوئی ہے۔ ایک کتاب ہے جامع الحکایات و لوامع الروایات، اس کتاب کے اندر ایک ہیڈنگ رکھا ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، یہ لکھا ہے۔ جس وقت حجاج بن یوسف، جس کو ظالم دوراں کہتے ہیں، اپنے زمانے کا ایک بہت بڑا ظالم کہا جاتا تھا، بصرہ والوں پر جب حجاج کے ظلم بہت زیادہ ہو گئے تو ایک عالم نے اس کو بلایا، اس کو سمجھایا، اس کو نصیحت کی، ملامت کی کہ یہ تو کیا کر رہا ہے۔ حجاج نے جواب دیا کہ یہاں کی پبلک کے ساتھ جو سلوک میں نے کیا ہے اور کر رہا ہوں وہ میرا حق ہے، اور میرے اختیار میں ہے کہ میں اسے استعمال کروں یا نہ کروں۔ حجاج نے کہا کہ اگر آپ کو میری بات میں یقین نہ ہو تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ تحقیق کرو، میں نے ان پر ظلم نہیں کیا ہے، بلکہ وہی کیا ہے جس کے وہ لوگ مستحق ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو میں دلیل دے دوں۔ یہ کہہ کر حجاج نے خزانچی کو بلایا، اسے کہا کہ خزانے میں سے خالص سونے کے کچھ اشرفیاں لے آؤ، کچھ کوئنس لے آؤ۔ خزانچی نے اشرفیاں لا کر پیش کی۔ حجاج نے اس عالم کو دی کہ جاؤ، ان اشرفیوں میں ذرا برابر بھی ملاوٹ نہیں ہے، بالکل پیور ہے، کوئی کھوٹ نہیں ہے، وزن بھی پورا ہے۔ اب آپ ان کو بازار میں لے جائیں اور جو چیز ملے خرید کر میرے پاس لائیں۔ جب یہ عالم وہ اشرفیاں لے کر بازار پہنچے،
جس دکان میں بھی وہ گئے، کوئی خریدنی چاہی کوئی چیز، تو اس نے یہی جواب دیا کہ اشرفیاں کھوٹی ہے اور وزن کم ہے۔ عالم ہر چند یقین دلاتا مگر وہ ایک نہ مانتے، کسوٹی پر کستے اور کھوٹی بتاتے، کانٹے میں تولتے اور بے ایمانی سے وزن کم بتاتے۔ عالم صاحب صبح سے شام تک بازار میں گھومتے پھرتے رہے مگر ہر جگہ وہی جواب ملا کہ کھوٹ ہے اور وزن کم ہے۔ قیمت کم کر دیجئے تو ہم شاید لے لیں، پوری قیمت پر یہاں کہیں نہیں چلے گی۔ عشاء کا وقت ہو چکا تھا، وہ عالم بیچارے حیران و پریشان تھے، تھکے ہارے تھے، حجاج کے مکان کی طرف لوٹ رہے تھے۔ راستے میں ایک کپڑے کی دکان دیکھی، نظر آئی دکان، سوچا کہ اسے بھی آزما لوں، چنانچہ اس کے پاس گئے اور 2-3 اشرفیاں سامنے ڈال کر کپڑے کے چند تھان خریدے۔ کپڑے والے نے کہا اشرفیوں کو پرکھتے ہوئے کہ خالص سونا ہے، بالکل ٹھیک ہے اور پورا وزن ہے، آپ فرمائیے کیا دوں؟ عالم نے پوچھا بھاؤ تاؤ میں گڑبڑ نہ ہو، واجبی دام ہونے چاہیے۔ کپڑے والے نے بزاز نے جواب دیا کہ آپ اطمینان رکھیں، میں ایک کوڑی زیادہ نہ لوں گا۔ چنانچہ عالم نے اس سے بہت سارا کپڑا خریدا اور جب خرید چکا تو بزاز سے کہا تمہیں حجاج نے بلایا ہے، حجاج بن یوسف نے بلایا ہے۔ بزاز اس کے ساتھ ہو لیا اور دونوں حجاج کی خدمت میں پہنچے۔ عالم صاحب نے شروع سے لے کر جو کچھ سرگزشت ہوئی تھی اس کو سنا دی۔ جب وہ اپنی داستان ختم کر چکے تو حجاج نے بزاز سے پوچھا سچ سچ کہنا، جب سے میں یہاں پہ گورنر بن کے آیا ہوں کبھی میں نے یا میرے آدمیوں نے تجھے کسی طرح کی تکلیف پہنچائی؟ بزاز نے جواب دیا کبھی نہیں، بلکہ مجھے تو امیر کے سائے میں بہت آرام ہے۔ یہ سن کر حجاج اس عالم سے مخاطب ہو کر بولا دیکھیے، چونکہ یہ بزاز ہمیشہ ایمانداری برتتا ہے اس لیے خدا اسے میری سزا سے محفوظ رکھتا ہے، برخلاف اور لوگوں کے جو بے ایمانی کرتے ہیں، دغابازی کرتے ہیں، وہ میرے پنجے میں پھنستے ہیں، تو جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ تو خیر یہ ایک معاملہ ہوا تھا بنی اسرائیل کا، ایسے بہت ساری باتیں ہیں بنی اسرائیل کے بارے میں بھی، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا انہوں نے، لیکن اب ان کے اوپر فرعون ظالم تھا۔ اللہ رب العزت ظلم کسی کے ساتھ برداشت نہیں کرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان لوگوں کے اوپر احسان کرے، ان کو دین کے پیشوا بنائے۔ ائمہ کے معنی دین کے پیشوا، دین کے سردار، ان کی باتیں دین کے اندر مانی جاوے۔ اور دوسرا یہ فیصلہ تھا اللہ کا کہ جو کچھ بھی بنی وہ قبطی لوگ چھوڑ کے جاویں، فرعون جو کچھ بھی چھوڑ کے جاویں، ملک چھوڑے، مال و متا چھوڑے، یہ سارا کا سارا ملے بنی اسرائیل کو، یہ اللہ کا ارادہ تھا۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور ہم بنی اسرائیل کو مصر کے اندر، ملک کے اندر جما دیں، ان کے قدموں کو جما دیں، ان کو طاقت دے دیں۔ تمکین، تمکین کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو ٹھکانہ دینا، بعد میں اس کا معنی ہوا کہ ان کو مسلط کر دینا۔ بلاد مصر اور شام کے اندر ان کو ایسا تسلط دے دیں کہ وہ جو چاہیں کر سکے، وہ جو آرڈر کرے نافذ کر سکے، جس طرح کا تصرف کرنا چاہیں کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ تھا کہ ہم ان کو زمین کے اندر جما دیں۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ، اور ہم دکھائیں فرعون کو اور حامان کو، وَجُنُودَهُمَا، اور ان دونوں کے لشکر کو، مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، بنی اسرائیل سے وہ چیز دکھا دیں جس سے وہ لوگ ڈر رہے تھے، جس سے وہ لوگ بچ رہے تھے۔ یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ تھا۔ علامہ عثمانی لکھتے ہیں کہ اس ملعون کے انتظامات تو وہ تھے
اور ہمارا ارادہ یہ تھا کہ کمزوروں کو قوی اور پستوں کو بالا کر دیں، اور جس قوم کو فرعونیوں نے غلام ذلیل بنا رکھا ہے، غلام ذلیل بنا رکھا تھا، انہی کے سر پر دین کی امامت اور دنیا کی سرداری کا تاج رکھیں۔ یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ تھا۔ منہم ما کانوا یحذرون، یہاں فرعون کا نام آیا اور حامان کا نام آیا۔ علامہ دریابادی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ حامان یہ وزیر تھا، اور فرعون کا جو کچھ بھی ظلم و ستم تھا اس کا اعلی کار تھا، اس کا پارٹنر تھا اس ظلم کے اندر، اس لیے اس کا بھی نام دے دیا اللہ تعالیٰ نے۔ جیسے فرعون شاہی لقب ہے، ایسے حامان بھی ایک شاہی لقب تھا۔ یہ دونوں کے دونوں شریک تھے اس گناہ میں۔ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ہم نے یہ چاہا کہ ہم ان دونوں کو اور ان کے لشکروں کو دکھا دیں وہ چیز جس سے وہ لوگ بچاؤ اختیار کرتے تھے، جس سے وہ بچنا چاہتے تھے۔ خطرے کی وجہ سے انہوں نے بنی اسرائیل کے ہزارہ بچوں کو ذبح کر ڈالا تھا، لیکن ہم اسی خطرے کو لانا چاہتے تھے ان کے سامنے۔ وہی میں کہتا رہتا ہوں، تدبیر کند بندہ تقدیر کند خندہ۔ بندہ تو اپنی پلاننگ کرتا ہے، لیکن تقدیر ہنستی ہے کہ تو کر لے اپنی پلاننگ، ہونے والا تو وہی ہے جو میں نے چاہا ہے۔ دیکھو دنیا کے اندر جہاں تک پرہیز ہے، احتیاط ہے، وہ تو آدمی کو کرنا چاہیے، لیکن فیصلہ اللہ کے حوالے ہونا چاہیے۔ دنیا کے اندر کتنی چیزیں ایسی، کتنے واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی بہت بچا کر چلتا ہے، لیکن اللہ کو جو فیصلہ ہوتا ہے وہ اٹل ہوتا ہے، وہ ہو کے رہتا ہے۔ خیر، مزید آگے گفتگو یہ ہوتی ہے، یہاں سے اب تفصیلی قصہ شروع ہونے والا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے پیٹ میں آ گئے ہیں اور پھر پیدا بھی ہو جاتے ہیں، پھر اللہ کا حکم ان کو پہنچتا ہے۔ آگے کیا ہوتا ہے انشاءاللہ آئندہ کل اس کے اوپر بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب